اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں نے وہ قدر نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بھی نبی عطا فرمائے تھے، اب بھی نبی ہی ملا ہے، اور نبی بھی وہ جس کے بارے میں وہ خود لوگوں کو ان کی شان بیان کرتے رہے، تو لیکن قدر نہیں کی انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی تعریف بیان کی ہے یہاں پہ اس آیت کے اندر، فرمایا کہ تمہیں جو کتاب ملی ہے نا، یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کی خوبیاں اور شانیں کیا ہیں۔ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو برکت والی ہے، اس کتاب کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اب جتنا چاہے کوئی اس سے فائدہ حاصل کر لے، جتنا چاہے فائدہ نہ حاصل کرے، وگرنہ ہم نے اس کتاب کے اندر برکت رکھ دی ہے۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں، اگر ہر معاملے کے اندر بندہ ایک قرآن کو شامل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جتنا بندہ دعا مانگنے والا دعا مانگتا رہتا ہے، فرمایا جیسے میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر کوئی شخص دعا مانگنے والے کے علاوہ قرآن پڑھتا رہے تو فرمایا کہ میں قرآن پڑھنے والے کو بغیر دعا کی عطا فرما دیتا ہوں۔ یعنی اس کتاب کی برکت کیا ہے قرآن کی، کہ اگر کسی شخص نے کوئی دعا مانگنی ہے رب سے کہ پروردگار میرا فلاں کام ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کام کے مانگنے، دعا مانگنے کے، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اسی کام کو پورا فرما دے گا۔ یہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابو داؤد شریف ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ابو داؤد شریف کتاب موجود ہو نا، اس گھر کے اندر یوں سمجھ لے کہ خود اللہ کا رسول تشریف فرما ہے۔ ترمذی کے بارے میں بھی یہی بات مشہور ہے کہ ترمذی شریف جس گھر کے اندر موجود ہو، سمجھ لے کہ اس گھر کے اندر رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ تو یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک کی کتابیں گھر میں موجود ہوں تو اللہ کے رسول کے ہونے کے بارے میں جو ہے وہ علماء فرما دیتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ اللہ کا رسول اس گھر میں تشریف فرما ہے۔ تو جس گھر کے اندر قرآن موجود ہو تو اس میں کسی کا کیا رہ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اگر ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے جناب والا ایک رات کے اندر ایک قرآن مکمل کیا ہے، دوسری رات کے اندر دوسرا قرآن مکمل کیا ہے، دن کو پھر الگ قرآن مکمل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَھَذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے برکت کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری اس کی خوبی کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جتنی کتابیں، جتنے صحیفے پیچھے نازل ہوئے ہیں، جتنے بھی انبیاء پر نازل ہوئے، یہ سب کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات کے بارے میں بھی یہی بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ سچی کتاب ہے۔ انجیل کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ سچی کتاب ہے۔ زبور کے بارے میں بھی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ سچی کتاب ہے۔ تو ہر کتاب کی تصدیق کرنے والے یہ قرآن ہے۔ اور تیسری اس کی خوبی یہ ہے، فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اے محبوب آپ اس قرآن کے ذریعے ام القریٰ، یعنی ساری بستیوں کی جو سردار بستی ہے اس کے رہنے والوں کو بھی ڈرائے اسی قرآن کے ذریعے۔ ساری بستیوں کی سردار بستی کون سی ہے؟ مکہ۔ یاد رکھیں، پوری روئے زمین کے اوپر جتنی بستیاں ہیں، جتنے شہر ہیں، سب بستیوں کی، سب شہروں کا جو سردار شہر ہے وہ مکہ ہے۔ ہاں، آپ اس کو بستی کہیں تو ساری بستیوں کی سب سے بڑی برکت والی بستی وہ بھی مکہ ہے۔ اگر آپ اس کو شہر کہتے ہیں تو جتنے دنیا جہان کے شہر ہیں، جتنے چمکتے دمکتے ہو، چاہے وہ نیو یارک ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ جناب بابل ہو، جو مرضی شہر دنیا کے لے لے، بڑے سے بڑا شہر بھی ہو، تو ہر شہر کا جو سردار شہر ہے وہ مکہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ام القریٰ، فرمایا یہ جو ساری بستیوں کی جو سردار بستی ہے، یہاں کے رہنے والوں کو بھی آپ قرآن سے ڈرائے، یعنی قرآن پڑھ کر ان کو سنائے تاکہ وہ ڈر سکے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس بستی کے ارد گرد جتنی بستیاں ہیں پوری روئے زمین کے اوپر، ارد گرد سے مراد روئے زمین ہے، میں اس بستی کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں موجود ہیں سب کو بھی قرآن کے ذریعے ڈرائے، قرآن سب کو پڑھ کے سنائے تاکہ کوئی جو بندہ رب سے ڈرتا جائے گا وہ بچ جائے گا، جو رب سے نہیں ڈرے گا وہ بچے گا بھی نہیں۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا محبوب وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں۔
ہاں جنہیں آخرت کا ڈر ہوگا وہ اس قرآن کو مانے گا، اور جس کے دل میں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے وہ اس قرآن کو بھی نہیں مانے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جس دل کے اندر ظاہر ہے جس پریشانی ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے کہ یار آخرت میں ہمیں کیا جواب دینا ہے، آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، تو بندہ فوراً جو ہے وہ قرآن کی طرف آ جاتا ہے کہ چلو یار 2-4 قرآن کے لفظ ہی پڑھتے رہے تو شاید اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہی ہماری بخشش فرما دے۔ یہ تو حدیث پاک ہے۔ میں قیامت کے دن جب انسان قبر سے اٹھ کے آئے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا کہ 2 بندے اس کے دائیں اور بائیں آ جائیں گے اور وہ ہوں گے نورانی بڑے، تو بندہ ان سے پوچھے گا کہ یار تم کون ہو؟ تو ایک کہے گا کہ میں رمضان ہوں اور دوسرا کہے گا کہ میں قرآن ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ اس قرآن کی شان ہوگی۔ پھر اگلی بات دیکھیں، جو بندہ قرآن کی کم سے کم 13 آیتیں پڑھتا رہے، کتنی؟ 13 آیتیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کی 13 آیتیں روز تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غافلوں میں کبھی نہیں لکھتا۔ غافل بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بالکل ہی رب کو بھول جائے، ٹھیک ہے جی، جسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، یہ ہمارے بزرگ فرماتے 13 قرآن کی آیتیں اگر کوئی شخص پڑھ لے روزانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کو لکھ دو کہ یہ میرا بندہ روز مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے یار، 13 قرآن کی آیتوں کی کیا ہے، 7 آیتیں تو الحمد شریف کی بن جاتی ہیں، 3 انات و نقل کوثر ملا لے 10 بن گئے، چلو لال قل ہو اللہ ملا لو ہے جی۔ بندہ یار اتنا بھی نہ کر سکے، چلو بھی یار سورۃ اخلاص قل ہو اللہ ملا لے، انات و نقل کوثر پڑھ لے، الحمد نہیں تو الحمد کو 2 مرتبہ ہی پڑھ لے، 14 تو پھر بھی بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ 14 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی تو پورا ہو گیا، حساب ہو گیا۔ تو بندہ پھر بھی نہ کر سکے، لم یلد ولم یولد کو بھی 13 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر بندہ کیا کرے اس کا؟ حالانکہ بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے نا، ہم سے ساری برکتیں چلی گئی ہیں۔ ہمیں آپ دیکھ لیں، ہماری پچھلی نسل کو دیکھ لیں، صرف پچھلی نسل کو، ایسے ایسے بابے 5-5 10-10 سپارے قرآن پڑھنا ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ ان سے پوچھتے نا بھی ہاں بھائی کتنا پڑھا ہے، 5-6 سپارے ہی پڑھے نا بس، وہ 5-6 سپاروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، 5-6 سپارے صرف پڑھے نا، باقی منزل کوئی نہیں پڑھی گئی۔ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے پاس ایسے ایسے حافظ موجود تھے کہ جو 25-25 سپارے پڑھ جاتے تھے، 25-25 سپارے ایک سانس کے اندر، یوں سمجھ لیں ایک سانس کے اندر ہی پڑھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ایسے لوگ موجود تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں نا، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن کو بھی، اس قرآن پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں، اور وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اس قرآن کو مانتے ہیں وہ اپنی نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ میں ایمان والا بندہ قرآن کو مانے گا اور قرآن پڑھنے والا نماز بھی پڑھے گا، تو یہ 2-3 چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ جس کو کامیابی چاہیے وہ نماز اور قرآن دونوں کو اکٹھا کر لے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دے گا۔ آگے دیکھیں جی، میں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، یہ مسیلمہ کذاب، یہ وہ بندہ تھا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ہی اس نے کیا تھا، اس نے کہا تھا جی میں بھی نبی ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی بات مان بھی لی تھی، تو یہ یمن کا رہنے والا تھا یہ، تو اس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ تو من اظلم ممن افترى، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترى علی اللہ کاذبا، جو رب پر ہی جھوٹ بول دے، ہے جی۔ رب وہ کہتا کیا ہے، کہتے او قال اوحیا، وہ کہتا ہے جی اوحیا الیہ، وہ کہتا ہے جی مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے، حالانکہ ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی شے نازل نہیں فرمائی ہے۔ میں اس سے بڑا ظالم کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اب کانے کو دیکھ لیں، کانا بھی تو یہی بات کرتا رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کہ یہ حضور کے دور کے اندر ہی ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل فرمایا ظالم، جب میں نے اپنے نبوت کا سلسلہ ہی اپنے نبی پر ختم کر دیا تو نبی کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ حضور کے دور کے اندر کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دے تو کانا تو بہت دور آ جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنی بڑی جھوٹی بات کر دے کہ رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اس سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ظالم ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور دوسرا ظالم کون ہے، اس سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہے من قال سأنزل، جو یہ بات کرے
کہے سأنزل، میں بھی ایسا ہی قرآن لا سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. ہوا کیا، یہ ماجرا کیا ہے. عبداللہ بن ابی سرا یہ ایک شخص تھا جو کاتب وحی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن لکھواتے نا تو یہ لکھا کرتا تھا. تو جب اس نے کچھ قرآن کی آیتیں لکھی تو لکھنے کے بعد اس کے دماغ کے اندر یہ بات آئی بھی جیسی یہ باتیں لکھوا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی جو آیتیں لکھوا رہے ہیں ایسی آیتیں تو میں بھی لا سکتا ہوں. تو وہ کیا ہوا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے چلا گیا، مرتد ہو گیا. جب مرتد ہو گیا تو کچھ عرصہ وہ پھرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی. پھر یہ اس نے فتح مکہ سے پہلے پھر دوبارہ پھر کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کہ یہ مسئلہ اس سے ہوا، یہ کاتب وہی بنا تھا تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا، اس نے کہا جناب اعلیٰ مطلب میں تو ایسا قرآن تو میں بھی بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر یہ کئی سال پھرتا رہا تو پھر سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہو سکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو یہ بات کر رہا ہے جی، مطلب ہے کہ سأنزل، میں بھی ایسا اتار سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے. میں یہ بھی ظالم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا. دیکھیں جی اب کیونکہ ظالموں کی بات ہو رہی ہے، یعنی رب نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس نے قرآن کو نازل ہونے کے بارے میں کہہ دیا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو ذرا یہ بات بتاؤ کہ ظالموں کو موت کیسے آتی ہے. یہ دیکھیں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، فرمایا محبوب ذرا آپ دیکھیں نا، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا جب ظالموں کو موت آتی ہے نا، ظالم جب موت کی سختی کو دیکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرمایا فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اخرجوا انفسکم، ان کو مار مار کر کہتے ہیں نکالو اپنی روح کو. کیا کرتے ہیں؟ ہاں فرشتے ایسے نہیں روح کو نکالتے، پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے ان کو لتر پھیرتے ہیں، لتر پھیرنے کے بعد جا کے ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب جبریل کو کہا تھا، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اسرائیل تو اچھے بندے کی، نیک بندے کی روح کیسے قبض کرتا ہے اور برے بندے کی کیسے قبض کرتا ہے. انہوں نے کہا سرکار جانے دیں، رہن دیں. اور آپ نے فرمایا نہیں، مجھے وہ چہرے دکھا جس چہروں کے ساتھ تو مسلمان اہل ایمان کی روح قبض کرتا ہے اور جن کے ساتھ تو بدکار لوگوں کی، غیر مسلموں کی روح قبض کرتا ہے، وہ چہرے دکھا. تو ظاہر ہے انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں. تو عرض کی حضور پھر آپ ذرا منہ ادھر کریں. جب منہ ادھر کیا تو پھر کہا جی اب دیکھیں. ٹھیک ہے جی. جب دیکھا تو اتنا حسین ترین شکل و صورت والا شخص کھڑا ہوا ہے، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف سے جناب والا ہے، باغ ہی باغ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسرائیل تجھے جو بندہ اس حالت میں دیکھے گا وہ تو ویسے ہی دیکھ کے مر جائے گا. اتنی خوبصورت شکل دیکھنے کے بعد بھی والا کسی کو ہوش رہ جاتا ہے، میں تو اس کو ویسے ہی مار دے گا جتنی خوبصورت شکل کے اندر تو سامنے کھڑا ہوا ہے. عرض کی حضور یہ اہل ایمان کے لیے ہے، یہ اہل ایمان کے لیے ہے. فرمایا آپ ذرا مجھے وہ شکل دکھا جس سے تو غیر اہل ایمان کے لیے جو ہے روح قبض کرتا ہے ان کی. کہا حضور پھر منہ ادھر کریں. پھر ادھر کیا، پھر فرمایا آپ دیکھیں. جب دیکھا تو سامنے ایک ایسا بدبودار ترین شکل اور خوفناک اور ہیبت ناک قسم کی شکل سامنے ہے، اور جناب اللہ منہ سے آگ نکل رہی ہے، ایسی بڑی خوفناک قسم کی شکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. تو پھر جب ہوش آیا تو فرمایا اسرائیل تو ایسی شکل کے ساتھ ان کی روح قبض کرتا ہے. کہا حضور یہ تو صرف آپ کو دکھایا ہے. فرمایا اسرائیل جو تجھے اس حالت میں دیکھے گا وہ تو ویسے اس طرح ہی مر جائے گا، وہ کیسے برداشت کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ جب اہل ایمان کی موت آتی ہے تو آپ دیکھتے، اکثر آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پر اب فلسطین ہے نا، فلسطین کے جو مسلمان شہید ہوئے یقین کرے ان کے تو لوگ کہتے ایسی ایسی خوشبوئیں جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بیان آیا ہے اسرائیلی خبیث نے کہا، اس نے کہا ہمارے بندے مرے ہیں، ہمارے فوجی مرے ہیں نا، ان کو 5 گھنٹے ہوئے ہیں. کہتے ایسی بدبو ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. کنٹینر کے کنٹینر بھرے ہوئے ان کے لاشوں کے، یہودیوں کے، اور وہ کھولتے تک گوارا نہیں کرتے. کہتے یار بدبو ہی بہت زیادہ ہے. اچھا انہوں نے 15-20 اسرائیلی کتے مرے پڑے تھے، اسی کے اندر ایک شہید پڑا تھا حماس کا. ٹھیک ہے جی. یا حماس کا تھا یا اسرائیلی فلسطینی تھا کوئی. کہتے اس فلسطینی کو شہید ہوئے بھی 15 سے 20 دن گزر چکے تھے. کہتے اس کی خوشبو ایسی تھی کہ آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی ہے. اور آپ حیران ہوں گے اتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں فلسطین کے حالات کو دیکھ کر، ان کے صبر کو دیکھ کر، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حد سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ رات ایک ویڈیو آئی ہے،
ٹھیک ہے جی. حماس نے 40-45 چھوڑے نا قیدی, 40-45 قیدیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا, اس نے کہا میں نے اسرائیل نہیں جانا, میں نے حماس کے پاس ہی واپس جانا ہے. اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے ان کا اخلاق دیکھا ہے, میں نے ان کا پیار دیکھا ہے, جو وہ خود کھاتے تھے ہمیں بھی وہی کھلاتے تھے. اور جب ہمیں وہ گرفتار کر کے لے کے گئے, انہوں نے ہمیں پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا ہم قرآن کے ماننے والے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ, اے محبوب جب آپ ظالموں کو دیکھیں گے نا, فی غمرات الموت, جب ان کو موت کے وقت آتا ہے, والملائکۃ باسطوا ایدیہم, فرشتے اپنے پھر پھیلاتے ہیں, اخرجوا انفسکم, اور انہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جان, الیوم تجزون عذاب الہون, فرمایا کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا, آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب روح, مسلمان کی روح قبض کر کے فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں نا, تو جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کا دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یار یہ کون ہے جس کی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی ہے. تو جان نکالنے والے فرشتے جس کی روح کو اوپر لے کے جا رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ مسلمان کی روح ہے. ٹھیک ہے نا. تو بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, فرمایا آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے. ایک نے کہا جی مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے, دوسرے نے کہا جی میں تو ایسا قرآن بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے جو رب پر ناحق باتیں کی ہے نا, نہ کوئی رب جیسا کلام بنا سکتا ہے, نہ کسی پر وحی نازل ہو سکتی ہے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, فرمایا کہ تم رب کی آیتوں پر تکبر کیا کرتے تھے, آج تم ذلت کا عذاب بھی دیکھ لو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, تمہیں ایسے ہی اکیلے لایا جائے گا, آج تم ایسے ہی ہمارے پاس اکیلے آئے ہو, کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. نہ جانے میں کوئی ساتھ تھا, نہ آنے میں کوئی ساتھ ہے. بندہ پیدا بھی اکیلے ہوا ہے اور واپسی بھی اکیلے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ قدرت کا ایک اصول ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی آیا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی جا رہا ہے. میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, فرمایا کہ تم اکیلے آئے ہو, کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح ہم نے پہلے تمہیں اکیلے بھیجا تھا, یعنی تم پیدا ہوئے تھے. اور وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, فرمایا کہ آج جو تم نے مال کمایا تھا, پیسہ کمایا تھا, سارا کچھ کمایا تھا, وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, تو تم اپنے سارا کچھ اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. کہاں گیا تمہارا سارا کچھ؟ ٹھیک ہے. ما خولناکم, جو کچھ بھی تم نے کمایا, پیسہ, کوٹھیاں, بنگلے, کار, سارا کچھ آج تمہارا پیچھے رہ گیا ہے. وما نرى معكم, دیکھیں کیسے الفاظ ہے, فرمایا ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے. رب فرمائے گا قیامت کے دن کافروں کو, کیا فرمائے گا؟ فرمایا وما نرى معكم, فرمایا آج تمہارے ساتھ وہ نہیں ہے, شفعاکم الذین زعمتم, جن کے بارے میں تم یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر مشکل پڑ گئی تو یہ ہماری سفارش کریں گے. کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ فرمایا آج وہ کدھر ہے تمہارے سفارشی, ٹھیک ہے جی, جس کے بارے میں تم سوچا کرتے تھے کہ اگر کوئی وقت آ گیا تو یہ ہمیں بچا لیں گے. انہم فیکم شرکاء, فرمایا آج تمہارے شریک تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے. لقد تقطع بینکم, فرمایا تمہارے درمیان آج جدائی ہو گئی ہے. وضل عنکم ما کنتم تزعمون, اور تمہارے وہ دعوے بھی ختم ہو گئے جو تم دعوے کیا کرتے تھے. آج تو تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.